اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ جمل کے اختتام کے موقع پر جب مروان بن حکم گرفتار کیا گیا تو اس نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے خواہش کی کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام سے اس کی سفارش کریں۔ چنانچہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام سے اس سلسلے میں بات چیت کی اور حضرت نے اسے رہا کر دیا۔ پھر دونوں شہزادوں نے کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، یہ آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا، کیا اس نے عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد میری بیعت نہیں کی تھی؟ اب مجھے اس کی بیعت کی ضرورت نہیں۔ یہ یہودی قسم کا ہاتھ ہے، اگر ایک ہاتھ سے بیعت کرے گا تو ذلیل طریقے سے توڑ بھی دے گا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی اتنی دیر کہ کتا اپنی ناک چاٹنے سے فارغ ہو حکومت کرے گا، اور اس کے 4 بیٹے بھی حکمران ہوں گے، اور امت اس کے اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں سے سختیوں کے دن دیکھے گی۔ مروان ابن حکم حضرت عثمان کا چچا زاد بھائی اور داماد تھا، اور اکرا جسم اور لمبا قد ہونے کی وجہ سے خیت باطل یعنی باطل کا ڈورا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ چنانچہ عبد الملک ابن مروان نے جب عمرو ابن سعید اشدق کو قتل کر دیا تو اس کے بھائی یحییٰ ابن سعید نے کہا، اے خیت باطل کی اولاد، تم نے عمرو سے غداری کی، اور تمہارے جیسے لوگ غداری ہی کی بنیادوں پر اپنے اقتدار کی عمارتیں کھڑی کیا کرتے ہیں۔ مروان کا باپ حکم گو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آیا تھا، مگر اس کے طور طریقے ایسے تھے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی اذیت کا باعث ہوتے تھے۔ اپنی نجی محفلوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے اور گفتگو کے انداز کی نقل اتار کے معاذ اللہ تمسکن اڑایا کرتا تھا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اور اس کی اولاد پر لعنت کی اور فرمایا، اس کی اولاد کے ہاتھوں میری امت تباہی کے دن دیکھے گی۔ آخر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑھتی ہوئی سازشوں کے پیش نظر اسے مدینہ سے وادی وج جو کہ طائف میں ایک جگہ ہے اس کی طرف نکلوا دیا، اور مروان بھی اس کے ساتھ چلتا بنا۔ اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر ان دونوں کو مدینہ نہ آنے دیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن حضرت عثمان نے اپنے عہد میں ان دونوں کو واپس بلا لیا، اور مروان کو تو اس عروج پر پہنچایا کہ گویا خلافت کی بانگ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ باغ فدق جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو نہیں دیا جا سکا، وہ اپنے عہد خلافت میں حضرت عثمان نے اپنے داماد مروان ابن حکم کو عطا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ افریقہ سے آنے والی 1 لاکھ سے زائد کی آمدنی بھی اس کے کھاتے میں لگا دی گئی اور اسے لگاتار ملتی رہی، اور پھر اس کے حالات اس طرح سازگار ہوئے کہ معاویہ ابن یزید کے مرنے کے بعد خلیفۃ المسلمین بن گیا۔ لیکن ابھی 9 مہینے 18 دن ہی حکومت کرتے ہوئے گزری تھی کہ 3 رمضان سن 65 ہجری میں 63 برس کی عمر میں قضا نے اس طرح آ گھیرا کہ اس کی بیوی اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر بیٹھ گئی اور اس وقت تک الگ نہ ہوئی جب تک اس نے دم نہ توڑ دیا۔ اس کے جن 4 بیٹوں کی طرف امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے، وہ عبد الملک ابن مروان کے 4 بیٹے ولید، سلیمان، یزید اور حشام ہیں، کہ جو عبد الملک کے بعد یکے بعد دیگرے تخت خلافت پر بیٹھے اور اپنی خونچگان داستانوں سے صفحات تاریخ رنگین کر گئے، اور بعض شارعین نے خود اس کے صلبی بیٹے مراد لیے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: عبد الملک ابن مروان، عبد العزیز ابن مروان، بشر ابن مروان اور محمد ابن مروان۔ ان میں سے عبد الملک تو خلیفہ ہو گیا، اور عبد العزیز مصر کا، بشر عراق کا اور محمد جزیرہ کا والی قرار پایا۔